اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر مجلس اور تمام باقی مشائخ کا، والدین کا، بچوں کا، ماں اور بہنوں کا، میں اب تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ تقریباً ظہر سے عصر سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بالکل 3 یا 4 منٹ میں انشاءاللہ ختم کروں گا۔ بات کرنا مجھے اس ٹاپک پر ہے کہ وکالت، لا، اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ پیشے سے میں وکیل ہوں الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ دینی کام کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس میں مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جب بھی ہم دعوت کا یا دین کا کام ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم کو جو ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کے بارے میں بھی ہم کو معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب مخصوص طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ صرف وکالت ہی نہیں، جب علم کی بات آ رہی ہے تو وکالت پہ تو فوکس، جیسا میرا پروفیشن، تو میں کروں گا۔ آپ تمام والدین کو میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ایک پلاننگ کریے، پراپر پروگریسو پلاننگ، ٹرپل پی کا فارمولا، PPP، پراپر پروگریسو پلاننگ، یعنی صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے پروگریس کرنے کے لیے، یعنی آگے بڑھنے کے لیے پلاننگ کس کی؟ ہمارے بچوں کی۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ، ہمارے گھر میں آج جو ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اس کا مستقبل کیا ہے، یہ آگے جا کر کیا بننے والا ہے۔ بے شک ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تمام بچے جو مدرسے کے ہیں تو دینی تعلیم تو حاصل کر ہی رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، مدرس بن رہے ہیں، مفکر بن رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم کو کانٹمپرری نالج ہے نا، جیسا مثال کے طور پر آپ مشائخ سے پوچھیں، جب بھی علم کی بات آتی ہے، قرآن اور حدیث میں جب بھی علم کی بات آتی ہے تو دینی علم کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیاوی علم کا بھی اس میں مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں بتا رہا ہوں، جیسا مدرسے کے اندر جو ہے دینی علم حاصل کر رہے ہیں، تو والدین سے مخاطب ہوں، والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے PPP کے فارمولے پر کام کریے۔ یعنی یہ سوچئے جیسا میرا ایک بچہ وکیل بنے، دوسرا بچہ ڈاکٹر بنے، تیسرا بچہ جو ہے سول سروسز کرے۔ آج مسلمان معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ ہر خاندان میں یہ 3 پروفیشن ہونا ہی چاہیے۔ ایک، ہمارے گھر میں وکیل ہو تاکہ اگر کوئی لیگل کانسیکوینسز یا لیگل پریشانی آتی ہے تو ہمارا بچہ اس کو سنبھالے۔ دوسرا جو ہے ڈاکٹر ہو، اگر کچھ میڈیکل پرابلم آتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے رائے دے۔ تیسرا جو ہے سول سروسز میں ہو، سول سروسز جیسا IAS ہے، IPS ہے، IFS ہے، IRS ہے، یہ بڑے بڑے جو ہے سروسز گورنمنٹ کے آپ کر سکتے ہیں۔ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ وکالت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 70 سے 80% جو وکالت کرے ہوئے ہیں، جو وکلا ہے، وہ جو ہے بہت جو ہے کلائنٹس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں فیلڈ میں ہوں، میں جانتا ہوں، اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں اگر بچہ ہوگا تو صحیح طریقے سے آپ کو گائیڈنس دے گا۔ اسی طریقے سے میڈیکل فیلڈ میں بھی اسی طریقے سے پرابلم ہے۔ آپ جائیے، اگر آپ کو چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے تو 10 ٹیسٹ آپ کو لکھ دیتے ہیں، بیکاری کے ٹیسٹ، جس میں فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارا بچہ جو ہے ڈاکٹر رہے گا تو وہ صحیح طریقے سے علاج کرے گا، اور بڑے پیمانے پر جو ہے سول سروسز میں بھی اگر ہمارے بچے جائیں گے تو یہ بچے، چاہے وہ وکلا ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے سول سروسز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے تو اپنی مدد کریں گے، اپنے والدین کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے خاندان قبیلے کی مدد کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے معاشرے کی بھی یہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو آپ تمام والدین سے یہ گزارش ہے کہ جو ہے اپنے بچوں کو ابھی سے پلاننگ ڈالیے۔ یہ نہ مت سوچیے کہ چھوٹا بچہ اس کو کیا سمجھ میں آئے گا، ابھی سے اس کے دل میں، اس کے ذہن میں باتیں ڈالتے رہیے۔ کیا آپ کو جو ہے وکیل بننا ہے، یا پھر آپ کو جو ہے ڈاکٹر بننا ہے، یا آپ کو جو ہے سول سروسز میں جانا ہے؟ ہاں، یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ ڈاکٹر بنے گا تو عالم دائی ڈاکٹر بنے گا، جب وہ وکیل بنے گا تو عالم دائی حافظ ڈاکٹر بنے گا، جب وہ IPS بنے گا تو عالم دائی حافظ IPS بنے گا۔ یہ کیسا کمبینیشن ہے؟
اب بتائیے یہ کمبینیشن اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے ملٹی ٹیلنٹڈ ہمارا معاشرہ بنے گا تو کئی سارے طریقوں سے وہ اپنے آپ کو بھی بچائے گا اور اپنے قوم کی بھی خدمت کر سکتا ہے. تو میں جہاں پر بھی اس طریقے سے جو ہے پوائنٹس رکھتا ہوں, جو بھی مجلس میں بات کرتا ہوں, میں یہی کہتا ہوں کہ اگر مدارس ہے تو وہ بھی اپنے سبجیکٹس میں, اپنے سبجیکٹ میں, اپنے کریکولم میں اس طریقے سے تعلیمات دے, یعنی لیگل اویئرنیس پروگرام کا ایک سبجیکٹ رکھے. ٹھیک ہے, لیگل اویئرنیس پروگرام کا سبجیکٹ رکھے تاکہ ہمارے بچوں کو قانون بھی پتا ہو کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو اس میں لمیٹیشن کیا ہے. کیا تقریر کرنے کا معنی ہے کہ جو چاہے بول دے؟ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, تو کیا جو چاہے بول سکتے ہیں؟ نہیں, جو چاہے نہیں بول سکتے. اس میں لمیٹیشنز ہے. فریڈم آف اسمبلی, یعنی ہم یہ جو مجلس اجلاس کر رہے ہیں اس کی ہم کو رائٹ ہے, اس کا لمیٹیشن کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ بیسک چیزیں ہمارے بچوں کو اگر معلوم ہوگی تو دین کی تو تعلیم حاصل کر ہی رہا ہے, ساتھ ساتھ جو ملک میں رہتا ہے وہ ملک کے قوانین کی بھی وہ جو ہے تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ ایک اچھا انسان بنے, اچھا مسلمان بنے, تاکہ وہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو انشاءاللہ جو ہے اس ملک میں ترقی پائے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچائے اور انشاءاللہ جنت حاصل کر. میں شیخ عبدالصمد مدنی حفظ اللہ کا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی ہے تاکہ آپ کے سامنے پیش کروں. اور یہاں کے جو والدین ہیں, والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے بچوں نے ماشاءاللہ بہت بہترین محنت کی ہے اور بہت بہترین تقاریر کی ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی بچے ہیں, مدرسے کے بچے, وہ بہت بڑے بڑے عالم بنے, قاری بنے, محدث بنے, مفکر بنے انشاءاللہ, اور اپنے آپ کی جو ہے مغفرت کرائے انشاءاللہ, آخرت میں اپنے والدین کی کرائے, اپنے معاشرے کی کرائے, اور انشاءاللہ معاشرے کو فائدہ دے اپنے علم سے, اپنی تعلیم سے, اور آخرت بھی بچائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.